سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے موجود ایک دعا پیش کرنے لگا ہوں۔ دعا ہے حدیث نمبر 3513 کی، اور یہ جو دعا آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے آخری عشرہ رمضان کی دعا۔ بہت زبردست دعا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے ہی آپ اپنے اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ذریعے سے ہی آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے آزادی اور جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان شریف کو 3 عشروں میں منقسم کیا گیا ہے، جس طرح سے کر کے قرآن پاک کے بھی 3 حصے ہیں، 10 پارے کر کے، اس کے بھی 3 حصے ہیں، 10 دن کر کے۔ تو تیسرا حصہ جو ہے اس کو عشرہ اخیرہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس عشرہ اخیرہ کی جو دعا ہے بہت زبردست دعا ہے اور اس کے ڈھیروں فوائد ہیں۔ یہ کیسے پڑھنی چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کون سی دعا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے رمضان شریف کے آخری عشرہ کی ایک ایسی خاص دعا پیش کرنے لگا ہوں۔ ویسے اور بھی دعائیں ہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے 2-3 دعائیں پیش کرتا ہوں آخری عشرے کی، لیکن ایک ایسی دعا ہے کہ اس دعا کی بدولت اللہ رب العزت بندے کے اوپر ایسا کرم فرماتے ہیں جو بندے کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ اور اس دعا کے اندر اللہ رب العزت کی کچھ صفات بھی ہیں۔ صفات کے ساتھ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو پھر اللہ کے سامنے فریاد رسی کرنے کا مزہ اور ہوتا ہے، دعا کرنے کا مزہ اور ہوتا ہے، اس کا لطف بڑھ جاتا ہے، اس کی لذتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کون سی دعائیں ہیں، کیا طریقہ کار ہے، آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام بے اولاد مسلمانوں کو نیک صالح اور نورینہ اولاد عطا فرمائے، آمین۔ آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں، یا آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل پوچھنا چاہتے ہوں، تو کمنٹ باکس کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ بات کرتے ہیں کہ تیسرے عشرے کی، آخری عشرے کی کون سی دعا ہے۔ ویسے تو ایک دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، لیکن یہ ایک سادی سی دعا ہے۔ اگر اسی طرح اسی دعا کے اندر اللہ رب العزت کی کچھ صفات آ جاتی، ایک صفت بھی آ جاتی، تو وہ صفت اس دعا کو اور بھی 4 چاند لگا دیتی۔ اب آپ کے سامنے جو دعا پیش کرنے لگا ہوں وہ ایک ایسی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی صفات بھی آ رہی ہیں، اور صفات کا کس طرح سے کر کے یہاں پہ جوڑ ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ جب دنیاوی طور پہ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں تو جا کے پہلے ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بہت سخی ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت نرم ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت نرم دل ہیں، ماشاءاللہ آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے ہم اگلے بندے کی کچھ نہ کچھ صفات پیش کر کے پھر اپنا مسئلہ اس بندے کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر پچھلے احسانات بھی سامنے رکھتے ہیں کہ جی آپ نے اس موقع پہ بھی ہمارے اوپر احسان کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو آپ کا بڑا شکریہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے کر کے جب اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، جب اللہ سے دعا کرنی، تو کوشش کیا کریں ایسی دعاؤں کا انتخاب کریں جن دعاؤں میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام بھی ہوں۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے سٹارٹ میں حدیث پیش کی ہے 3513 نمبر، اس کے اندر جو دعا ہے وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں۔ کریم تحب العفو فاعف عنا، آپ درگزر کو بھی پسند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی درگزر کیجئے۔ ہماری اتنی لغزشیں ہیں زندگی میں، کون کون سی خطائیں ہو گئی، کون کون سے گناہ ہو گئے، اے اللہ ہمارے حال پہ درگزر فرما، تو کریم بھی ہے، درگزر کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ اس طرح سے کر کے آپ اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں کہ اللہ پاک آپ سے درگزر فرمائیں گے۔ آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس میں سرخروئی عطا فرمائیں گے، اور پچھلی بھی آپ کی جو خطائیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک ان سے بھی درگزر فرمائیں گے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔